بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ کئی مجلسوں سے اس سلسلے کی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتلائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا مفصل واقعہ ذکر کیا ہے، بچپن سے لے کر پھر جوانی، اس کے بعد کیا ہوا، سارا واقعہ بالترتیب ذکر کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو ان واقعات سے کیا سبق ملتے ہیں وہ ہر آیت کے ضمن میں نے آپ کے سامنے بتلائی۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈال دیا گیا تو 2 قیدی آپ کے ساتھ اور قید خانے میں آئے۔ ان دونوں نے ایک خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ یہ سارا واقعہ گزشتہ ہو چکا۔ جاتے جاتے یوں کہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ بادشاہ سے یہ کہنا کہ ایک غیر ملکی آدمی برسوں سے قید میں پڑا ہوا ہے، ذرا اس کی خبر کر لے۔ خیر، وہ قید سے رہا ہونے والوں میں ایک کو تو سولی پر چڑھا دیا گیا، ایک بادشاہ کا ساقی بن گیا، اس کو شراب پلانے والا بن گیا، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے کا بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے کہ قید میں ایک معصوم آدمی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور کو اندر ڈال دیا گیا ہے اور برسوں سے وہ قید خانے میں ہے، اس کے بارے میں کچھ غور کرے۔ خیر، اسی میں کئی اور برس گزر گئے۔ قرآن کریم میں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بِضْعَ سِنِينَ یعنی 2 سال سے لے کے 9 سال، اور چند سال اسی میں گزر گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٍ۔ جو مصر کا جب بادشاہ تھا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا ریان ابن ولید۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ جو کہ بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا دل پہ لے لیتے ہیں۔ جو اس میں خاص طور سے انٹیلیجنس کے جو آدمی ہوتے ہیں، وہ ایسے میں اور آپ اس واقعے کو کبھی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا کیوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے تو جب پولیس والے چیکنگ کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ بڑی بات تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارا دھیان بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ بات بہت معمولی نظر آئے گی لیکن اس کے ذریعے سے وہ اصل مجرم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ملک چلانے والے سے حساس ہوتے ہیں، وہ ایسے سوئے ہوئے نہیں رہتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بات کبھی اس میں بڑی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے اسی طرح کا ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ 7 دبلی گائیں ہیں، وہ کھا رہی ہے 7 موٹی گائیوں کو۔ اس طرح کا خواب دیکھا، 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہے۔ عجیب خواب تھا بھائی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیر کسی کو کھائے مخلوق کو، چیتا کسی مخلوق کو کھائے، یہاں تک کہ کتا کسی دوسرے کو کھائے، لیکن گائیں وہ کسی مخلوق کو کھانے والی مخلوق نہیں ہے۔
لیکن بادشاہ نے یہ دیکھا کہ سانپ جو ہے وہ پتلی گائے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور دوسرا کیا دیکھا کہ 7 سبز یہ سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف سبع سنبلات خضر وأخر یابسات، کہ 7 جو ہے وہ خوشے جو ہوتے ہیں، جیسے اناج جب نکلتا ہے اس کے خوشے ہوتے ہیں، پورا ایک خوشہ ہوتا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں اناج ہوتا ہے، اس کو خوشہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک کھجور ہے، اس کا ایک خوشہ ہوتا ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کیا کہتے کیلا ہے، اس کا ایک خوشہ ہوتا ہے بڑا۔ تو ایسا 7 سبز خوشے دیکھے اور 7 خشک دیکھے۔ بادشاہ نے صبح میں اپنے درباریوں کو کہا کہ بھائی میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تو درباریوں نے یوں کہا اضغاث و احلام، بادشاہ سلامت یہ تو خیالات ہے آپ کے، انسان رات میں اٹھ پٹنگ باتیں دیکھتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے، ہر چیز کوئی سوچنے سمجھنے کی نہیں ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا میٹر کلوز کرو، کیا اس کے پیچھے پڑ گئے؟ لیکن نہیں، بادشاہ کے دل میں ایک بات آئی، کچھ نہ کچھ ہے اس کے پیچھے۔ تو اس میں ایک ساقی جو تھا جس نے یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں تعبیر پوچھی تھی، اس نے بادشاہ سے آ کر یوں کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے میں اس کی تعبیر بتلا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میں نہیں بتلاؤں گا، آپ مجھے قید خانے میں بھیج دیجیے، وہاں ایک شخص ہے، میں اس سے پوچھ کر آؤں گا، وہ اس کی تعبیر بتلائے گا۔ ہاں، بادشاہ نے بھیج دیا کہ جاؤ قید خانے میں، تم جس کے پاس جانا چاہتے ہو اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہنے لگا ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن، اے صدیق مجھے خواب کی تعبیر بتلائے۔ کیا کہا؟ صدیق ایک تو ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق یعنی زبان کا تو سچا ہو لیکن عمل کی سچے کی ابھی تک کسی نے اس کی گواہی نہ دی ہو، کہ عمل کا بھی سچا۔ اکثر انسان جو ہوتے ہیں نا وہ زبان کے تو بڑے سچے ہوتے، لیکن عمل کا سچا ہونا یہ بہت مشکل ہے، کہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، جو نہیں کہتا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کو تو کچھ اور کہتا ہے لیکن اس کے اعمال دیکھے تو بڑے الگ ہے، وہ صادق نہیں ہے۔ وہ صادق تو ہو سکتا ہے، صدیق نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھو آپ میری بات، صدیق وہ ہے جس کی زبان بھی سچ ہو اور عمل کا بھی سچا ہو، زبان بھی سچی اور عمل کا بھی سچا ہے۔ اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتلائی وہ سچ ثابت ہوئی، اور ان کی قید خانے میں ان کی زندگی دیکھی تھی کہ کس طرح وہ اعمال کرتے ہیں۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جھوٹے آدمی نہیں ہے۔ بعض آدمی کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ جی سچا ہے، یہ آدمی سچا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بہت برا بھلا کہتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، لیکن جب وہ پھر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے نہیں بھائی یہ آدمی سچا ہے۔ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ہی نہیں، بہت سارے ایسے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن دوسروں نے آپ کی برائی بیان کی کہ وہ ایسے ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ایسے ہے، فلانا ہے، رشتہ داروں میں تفریق ڈال دی، ایک گھر میں ایک مسلمان ہو گیا، ایک کافر ہو گیا، تو ان کے دل میں پہلے نیگیٹو بات آئی کہ پتہ نہیں یہ کیسے آدمی ہوں گے، لیکن جب ان کا اللہ کے نبی کا سامنا ہوا تو اس بات کی گواہی دینے لگی کہ بھائی نہیں، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا چہرہ ہے۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ اے سچوں کے سچے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتلائے کہ ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ بھائی کہاں تھا تو، جب تیرے کو غرض آئی تو میرے پاس آیا، میں نے تو تجھے رخصت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ذرا بادشاہ کے سامنے جا کر میرا تذکرہ کرنا کہ ایک غیر ملکی آدمی جو ہے وہ قید میں سڑ رہا ہے اور تو بھول ہی گیا، اور ضرورت پڑی تو میرے پاس آیا۔ جیسا کہتا ہے نا کہ یہ مطلب ہوتا ہے تو آتا ہے ہمارے پاس، مطلب ہی ہے، وہ آدمی مطلب کے موقع پر آئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ یہ بات نہیں کہی کہ اب آیا ہے میرے پاس، غرض پڑی تو آیا، جیسے کہتے ہیں نا اس کو غرض پڑی تو میرے پاس آیا، ابھی تک کہاں تھا۔ یہ نبیوں کے اخلاق ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غرض کی وجہ سے میرے پاس آیا، لیکن سنایا نہیں، بالکل نہیں سنایا، ہاں کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب میں کو تیرے کو جواب دوں،
تو نے اس ٹائم پہ میرے سامنے ایسی بات کری تھی، اب تجھے غرض پڑی تو میرے پاس آتا ہے، جب تجھے کام نکالنا ہے تو ہم یاد آتے ہیں، جب کھلانا پلانا ہوتا ہے تو دوسرے یاد آتے ہیں، جب تجھے کیا ہے دعوتیں دینی ہوتی ہے، لوگوں کو گھمانے پھرانے لے جانا ہوتا ہے تو تیرے کو فلاں یاد آتا ہے، اور جب کام نکالنا ہوتا ہے تو کس کے پاس آتا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے۔ بھائی تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ تم کو کام کا سمجھتے ہیں، اس لیے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ لوگ تم کو کیا سمجھتے ہیں؟ کام کا سمجھتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں نا کہ سوسائٹیوں میں، علاقوں میں، کہ بھائی میں ان کے کام کیوں کروں، میں نورا ہوں، میں کیوں کروں ان کے کام ہوتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں سے تھے خاندان میں کہ بھائی ان کو خاندان میں کچھ دوسرا کرنا ہوتا ہے تو چپ چاپ کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں، تو میں کیوں کروں ان کے کام۔ جیسے کبھی کوئی بھائیوں میں، 2-4 بھائیوں میں ایک کہتا ہے کہ گھر والوں کو یہ کام ہوتا ہے تو میرے سے ہی کرواتے ہیں، میں کیوں کروں، دوسرے نہیں ہے گھر میں، مطلب کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہ مزاج نبیوں والا نہیں ہے۔ ان کی تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہم کو کام کا بنایا۔ کس کا بنا ہے؟ کہ لوگوں کو کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ وہ اس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ نظریے کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ بھائی خواب کی تعبیر پوچھنا ہے، دیکھو خواب کی تعبیر یہ ہے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی۔ کیا بتلائی؟ تعبیر بھی بتلائی کہ دیکھو اس خواب کا مطلب یہ ہے، اور تدبیر بھی بتلائی کہ اب آگے تم کو کیا پلاننگ کرنی ہے۔ تدبیر کے معنی پلاننگ۔ کیا یوسف علیہ السلام کا ذہن اللہ نے جو ہے نا، جس کے اندر دین ہوتا ہے نا، دین، تو وہ چاہے ظاہری لحاظ سے دنیا کی اس کے پاس ڈگریاں نہ ہو، لیکن وہ بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر بتلائی کہ بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ سے جا کر یوں کہنا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں خوب بارش ہوگی، اور اس کے بعد کے 7 سال ایسے قحط کے آئیں گے کہ اللہ کی پناہ، جس میں بارش کا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی غلہ اناج نہیں اگے گا، ایسے خطرناک 7 سال آئیں گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، 15واں سال، کہ جس میں خوب بارش ہوگی۔ یہ تعبیر بتلا دی کہ یہ تمہاری یہ تعبیر ہے، 15 سال کی تیاری کر لو۔ کتنے سال کی؟ 15 سال کی، کہ 7 سال تو آئیں گے خوب بہار والے، خوب بارش ہوگی۔ اب آگے تدبیر بتلا رہے۔ کیا تدبیر بتلا رہے؟ یوسف علیہ السلام تدبیر یہ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ پلان کیا بتلایا؟ پلان بتلایا۔ تعبیر تو ختم ہو گئی، پلان بتلایا۔ دیکھو بادشاہ سے جا کر یوں کہنا کہ یہ تمہارے اوپر جو پہلے 7 سال آئیں گے جس میں خوب بارش ہوگی، تو اس میں خوب کھیتی باڑی کرو، اور جب تمہاری کھیتی اگنے کے قابل ہو جائے تو اس میں جو دانہ اس کے گوشے میں ہوتا ہے، بالیوں میں جو ہوتا ہے، وہ دانے کو اسی میں چھوڑے رکھنا، لیکن جو تمہاری ضرورت کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا نکالتے رہنا۔ اس لیے کہ گیہوں ہو یا کوئی بھی دانہ ہو، جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو جب تک وہ اپنی بالیوں میں ہوتا ہے تو اس کو برسا اس میں رہنے دے، وہ کبھی سڑے گا نہیں۔ لیکن جب آپ نے اس کو باہر نکال دیا ہے تو کیا ہے، وہ پھر اس کو آپ کو سٹور کرنا پڑے گا، اس کی حفاظت کی جگہ میں اس کو رکھنا پڑے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتلائی کہ دیکھو پہلے 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیونگ بھی کرتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ سیونگ بھی۔ آگے 7 سال بڑے خطرناک آنے والے۔ سیونگ کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ کیا طریقہ بتلایا؟ کہ اس میں ایسا کرنا تم کہ تمہارے جو ہے وہ جب بالیاں ہوگے اس میں سے سارے دانے الگ مت کر دینا، اسی جگہ رہنے دینا۔ پھر جب اگلے 7 سال قحط کے آئیں گے اس میں سے تم نکال کے کھاتے رہنا، تو تمہارے کو قحط کا اثر نہیں پڑے گا۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ بات پہنچی تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی۔ یہی جو واقعہ ہوا نا، یہی جو واقعہ۔ اب آگے بادشاہ نے پیغام
بھیجا کہ بھائی جا کر کہو یوسف سے کہ چلو اب باہر آئیے اور ہمیں اب ہمیں کھول کر بتلائیے کہ بھائی کیا بات ہے، ہمیں کیا بتلائیے، کھول کر بتلائیے۔ بادشاہ کے سامنے جب ایک ایسے آدمی کا تذکر آیا کہ جو اتنا زبردست عالم ہے اور ہمارے ملک میں جیل میں سڑ رہا ہے، جس نے مجھے تعبیر بھی بتلائی، آگے کا پلاننگ بھی بتلا دیا، تو بادشاہ نے اپنا ایلچی بھیجا کہ جاؤ کہو یوسف سے کہ اب باہر آ جائیے، ہم تمہارے استقبال کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آ کر بیٹھی، ہم کو پوری تفصیل ڈیٹیل بتلائیے کہ اب آگے ملک چلائے تو کیسے چلائے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ بھائی میں ابھی باہر آنے والا نہیں ہوں، باہر آنے والا کیا کہا کہ ابھی میں باہر، پہلے بادشاہ سے کہو ما بال کیا ہے وہ امرأۃ التی الآن حصل حق سے پہلے والی جو آیت ہے کہ بادشاہ سے کہو کہ وہ پہلے جو مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں نے بادشاہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی، وہ الزام کی صفائی ہو جاوے۔ کیا ہو جاوے؟ وہ الزام کی۔ اب یہ سارا ہے نا، دیکھو تقدیر کا کھیل ہو رہا ہے۔ کس کا کھیل ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوسف پر رحم فرماوے۔ میں ہوتا تو فوراً بات چلا جاتا، میں ہوتا تو کیا کرتا فوراً، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے یوں کہا کہ پہلے مجھے صفائی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو لوگوں میں دین کی تبلیغ کروں گا، اور مارکیٹ میں میرے اوپر دھبا کیا لگ گیا ہے کہ نعوذ باللہ اپنی زبان میں کہوں کہ یہ جو ہے وہ بدکار ہے، یا جو ہے وہ یہ ریپسٹ ہے، کہ اس نے کسی کے ساتھ ریپ کیا ہے، میرے اوپر دھبا لگ گیا ہے۔ لیکن اب میں لوگوں کو جب باہر جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے اوپر تو ایک دھبا لگ گیا ہے، اب جب تک صفائی نہیں ہو جائے گی وہاں تک میں باہر آنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ سارا تقدیر کا کھیل چل رہا ہے۔ اب بادشاہ بھی اس بات پر مجبور ہو گیا، وہ واقعہ ہے پورا آگے آئے گا تفصیل سے کہ بادشاہ نے پھر کیسے وہاں ملک میں ان کی صفائی ہوئی، کیسے عورتوں نے کہا کہ ہم سے بھول ہو گئی۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تقدیر کا کھیل کیسے ہوا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی، تدبیر بتلائی، بادشاہ کے ذہن میں یہ بات اتر گئی کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی ایسا جوان خون چاہیے جو ملک کو چلانے والا ہو، جو ملک کو کیا ہو، چلانے والا ہو، اور وہ آ کر میرے ملک کے خزانے کو سنبھالے، جس کو ہم یوں کہیں گے کہ وہ میرے ملک کا فائننس منسٹر بن جاوے۔ یہ تقدیر کا کھیل، اللہ نے اس واقعے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اس ملک کا فائننس منسٹر بنا دیا، وزیر خزانہ۔ اللہ کی شان کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتلائی نے ایسا ہی ہوا۔ اطراف میں شام تھا، وہاں بھی قحط پڑا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام شام میں رہتے تھے، ان کو اٹھا کر مصر لے جایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہاں ان کو بیچ دیا گیا تھا، وہاں بھی قحط پڑا، لیکن مصر والے قحط سے بچ گئے۔ جب یہ بات اطراف میں پھیلی کہ بھائی مصر میں بھی قحط ہے لیکن وہ آرام سے کھا پی رہے ہیں، ان کے یہاں اناج نکل رہا ہے، اور انہوں نے پھر اس کو اپنے باہر والے ملک کو پیسے سے دینا چاہا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر کہ جاؤ جا کر مصر کے وزیر خزانہ سے، بادشاہ سے یوں کہو کہ بھائی ہمارے کو بھی کچھ غلہ اناج دے دیجیے۔ اللہ کی شان کہ جو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، تقدیر کا کھیل، اللہ نے انہی بھائیوں کو یوسف کے سامنے مانگنے والا بنا کر کھڑا کر دیا۔ کیا بنا کر؟ مانگنے والا بنا کر کھڑا کر دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے یوسف کے پاس، ان کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ یوسف ہے، لیکن وہ وزیر خزانہ بن گئے تھے، فائننس منسٹر، کہ ہمارے کو کچھ غلہ دے دیجئے۔ یہ جو ہے نا، یہ تعبیر بھی تدبیر بھی، یہ اللہ یہ ہے نا جو ایک سمجھداری کی بات ہے۔ اللہ نے کہا دین کی برکت سے اللہ نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا بھائی؟ ارتھ شاستری جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی کتنے ایسے جو ہمارے یہاں، جیسے کہ 2008 کی مندی ایسی تھی کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھے کے کام دھندے ٹھکانے لگ گئے، لیکن ایک ارتھ شاستری ایسا تھا جس نے ملک کو پھر بھی اللہ کے حکم سے بچا لیا، اور ملک ایک دم کنگار پر آنے والا تھا لیکن اس نے بچا لیا۔
تو ایسے اللہ وزیر وہ یوسف علیہ السلام کے ملک کنگال ہو رہا تھا، ملک کیا ہو رہا تھا؟ کنگال ہو رہا تھا۔ 60 سال ایسے خطرناک تھے ملک پر کہ اللہ کی پناہ، جانور تو جانور، انسان مرنے کے لائق ہو جاتے، لیکن کیسی زبردست تدبیر۔ یہ آج کے زمانے کے ہمارے جو فائننس منسٹروں کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے، یوسف علیہ السلام کی اس تعلیم سے۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بھی 2-3 دن پہلے کے جو نا کہ پاپ کارن پر بھی GST نے، کیریمل پر 12 نے، فلانے پر 5، اور جو ہے وہ اگر کسی گاڑی میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی میں لوس کیا ہے تو اس پر بھی 18%۔ یہ جو ہے یہ پاگل پنا ہے، یہ کیا ہے؟ پاگل پنا ہے۔ اسلام نے تم کو ہر چیز سکھلائی ہے۔ تم کو فائننس منسٹر بننا ہے تو ٹھیک ہے، تم دنیا کی ڈگری بھی حاصل کر لو، اس سے کون انکار کرتا ہے، اسی سے تم عہدے پر بیٹھو گے، لیکن کم سے کم قرآن بھی پڑھو کہ یوسف علیہ السلام جب فائننس منسٹر تھے تو انہوں نے ملک کیسے چلایا، اور ملک میں خطرناک قحط سالی۔ یہ تو ہمارے اللہ کا احسان ہے، ایسی قحط سالی نہیں آتی کہ سالوں سال بارش نہ ہوگے، ایسی قحط سالی نہیں آتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیسا ملک سنبھالا کہ باہر دوسرے ملک والے آ کر ان کے پاس گلہ مانگ رہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اپنے ملک میں تو فراوانی ہوگی نا، اپنے ملک والے بھوکے نہیں مرتے ہوں گے، تبھی باہر کے ملک والے کو دے رہے۔ کیسا زبردست وہ منسٹر ہوگا کہ جس نے پورے ملک کو کیسا سنبھالا۔ تو خیر بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کنویں سے لے کر وہ ملک کا ایک فائننس منسٹر، وزیر خزانہ بنا دیا۔ آگے اور کیا واقعہ ہوا اس کو میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔